بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی عمر تو 1000 سال تھی لیکن کم کر دی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئیں۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں۔ ان کا نام داؤد ہے۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے، جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے تو وہ کہنے لگے، میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنی 40 سال اپنی اولاد داؤد کو ہبہ کر دی تھی؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے آخری وقت، ان کی وفات کب اور کن حالات میں ہوئی، ان کو غسل کس نے دیا اور ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کی شہادت کے بعد بے حد غمزدہ رہتے تھے۔ ایک بے قراری کی کیفیت تھی جسے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک فرزند رشید عنایت فرمائیں گے۔ اس بچے کی نسل میں کئی انبیاء اور رسول پیدا ہوں گے۔ حابیل کی وفات کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ہاں ایک فرزند ہوا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ شیس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جنت کی پھلوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو فرشتے سامنے سے آتے مل گئے۔ ان فرشتوں کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن مبارک اور خوشبو تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھی۔ ان فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ اے اولاد آدم، تم کس چیز کی تلاش میں ہو؟ یا ایسے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور انہوں نے جنت کے پھل کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس پر ان فرشتوں نے کیونکہ تمہارے والد کا وقت آن پہنچا ہے اور ان کی وفات قریب ہے۔ اس کے بعد جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کرنے کے لیے آئے تو اماں حوا نے ان فرشتوں کو دیکھ کر پہچان لیا۔ اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ پر پہلے بھی مصیبت تمہارے ذریعے ہی سے پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کیا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا گیا، خوشبو لگائی گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی لحد مبارک کو تیار کیا گیا، آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جو کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو قبر میں اتار کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ آخر میں فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ اے آدم کے بیٹوں، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے، یعنی کہ مردے کی تدفین کا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے انہیں طاق عدد پانی سے غسل دیا اور ان کی تدفین کی، اور پھر کہا کہ آدم کی اولاد میں یہ آدم کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کہاں کی گئی اس بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کچھ روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی جگہ سری لنکا لکھی گئی ہے، کچھ میں جبل ابی کبیس، کچھ میں سعودی عرب میں مسجد خریف کے صحن یا اندر، اور کچھ میں عراق۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، اور طوفان کے ختم ہونے کے بعد بیت المقدس کے علاقے میں دفن کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو تلقین کی کہ وہ سب حضرت شیث علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ان کی فرما برداری کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اس دور میں انسانوں کے اندر نافرمانی آ چکی تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے دور میں بنی آدم کے دو گروہ تھے، ایک وہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اور حضرت شیث علیہ السلام کی تائید کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی فرما برداری کرتا رہتا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت پر کچھ لوگ واپس راہ راست پر بھی آ گئے، جبکہ کئی بدستور نافرمانی پر ہی اڑے رہے۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں میں ان باتوں کی تبلیغ کرتے، پہلے اللہ کو پہچاننا، نیک و بد کو جاننا، بادشاہ یا حاکم وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور حکم ماننا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے پر قابو رکھنا، محتاجوں مساکینوں کو صدقہ دینا اور ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبتوں میں صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت شیث علیہ السلام کا جب اپنے رفیق اعلیٰ کی جانب کوچ کرنے کا وقت آن پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کر دی۔ چنانچہ نبوت کے منصب کو حضرت شیث علیہ السلام کے بعد انوش نے سنبھالا۔ انوش کے بعد یہ منصب ان کے بیٹے بیٹے ماہیل کے حصے میں آیا۔ ماہیل کے بارے میں تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ وہ انسانوں میں سب سے پہلے انہوں نے درختوں کو کاٹا، انہوں نے شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ بابل قدیم عراق اور سوس قدیم ایران کے شہر ماہیل ہی نے تعمیر کیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ یرد نے اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ کہا جاتا ہے کہ خنوخ کا دوسرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بنی نوع انسان حضرت شیث علیہ السلام سے آگے بڑھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹوں سے ان کی اولادوں کا سلسلہ زیادہ لمبا نہ چل سکا۔ تمام انبیاء کرام بھی شیث علیہ السلام ہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے نبیوں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان میں 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس بات سے حضرت شیث علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بعض روایتوں کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کو طوفان نوح سے خبردار کر دیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر تم وہ زمانہ پاؤ تو میرے جسم کو کہیں اور منتقل کر دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم وہ زمانہ نہ پاؤ تو اپنی اولاد کو اس کام کی وصیت کر دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک وقت مقرر گزارا تھا جس کے احوال جاننے میں حضرت شیث علیہ السلام کو بے حد دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ اپنی اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام بے حد محبوب اور عزیز تھے۔ ہر سال کئی مسلمان سری لنکا میں اس پہاڑ کا رخ کرتے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان ہے۔ اس بارے میں دلیل یہ دی جاتی ہے
کہ یہ پیر کا نشان ایک بے حد اونچے اور بڑی جسامت کے شخص کا ہے، عام انسان کا پیر اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 میٹر یا 60 ہاتھ تھا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، فی امان اللہ۔